السلام علیکم۔ ایک سوال جو بائیولوجی میں بہت اہمیت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح جینڈر یا جنس کا تعین ہوتا ہے، کیسے جینڈر کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے ایک آرگینزم میں۔ اس کا جواب بہت کوئی عام فہم جواب نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اینیمل کنگڈم کی بات کریں تو اس کا تعین بہت مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے، مختلف کریچرز یا مخلوقات میں، خاص طور پر اگر بات کریں ریپٹائلز کی، اور یہ ہوتی ہے ماحول کے مطابق، یعنی اس کو کہتے ہیں انوائرمنٹل۔ سارے ریپٹائلز نہیں، کچھ صورتوں میں یہ ہو سکتا ہے درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر کے، جس میں ایک ایمبریو بنتا ہے اور بڑھتا ہے، اور یہی طے کرتا ہے کہ نر ہوگا یا مادہ، یا پھر اور دوسری ماحولیاتی صورتیں۔ اور دوسرے قسم کے جانور جیسے میملز، جس میں ہم انسان بھی آتے ہیں، یہ ہوتا ہے جینیٹک بیسڈ، یعنی جینیاتی عوامل، جینیٹکس پر یہ منحصر ہوتا ہے۔ تو آپ کا اگلا سوال ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، تو میملز میں یہ ہوا جینیٹک، تو شاید ان میں ہیں مختلف ایلیلز، نر اور مادہ یعنی میل اینڈ فیمیل کی مختلف علیحدہ ایلیلز، لیکن پھر یہ بات بھی ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میل اور فیمیل کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہیں۔ کیا پتا یہ ہو جینز کا ایک پورا الگ سیٹ جن کو ساتھ مل کر کام کرنا ہو، اور کچھ حد تک یہاں یہ دوسری والی بات زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ میں یہاں بنا لوں، بلکہ یہ صرف ایک سیٹ نہیں ہے جینز کا، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کچھ ہے۔ یہ ہیں سارے کروموزومز جو جنس کا تعین کرتے ہیں۔ تو میں یہاں بناتی ہوں ایک نیوکلیس، تو یہ ہے ایک عدد نیوکلیس، اور یہ ہوگا ایک مرد یا نر یا میل کا نیوکلیس۔ تو 22 جوڑیاں ہوں گی کروموزومز کی، جو کہ عام سی ہوں گی، جو جنس کا تعین نہیں کرتی، نان سیکس ڈٹرمننگ کروموزومز۔ تو یہاں پر یہ ہومولوگس میں سے ایک، یہاں یہ 2 4 6 8 10 12 14، اور میں اس طرح چلتی چلی جا سکتی ہوں، اور اس طرح آپ کے پاس آئیں گی 22 جوڑیاں یا 22 پیئرز۔ تو یہ 22 جوڑیاں یہاں انہیں کہتے ہیں آٹوسومل، اور یہ عام سی جوڑیاں ہیں کروموزومز کی جو کوڈ کرتی ہیں اور دوسری مختلف چیزوں کے لیے، اور ہر ایک جوڑی ہے ہومولوگس پیئر، جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے۔ آپ کو ایک ملتا ہے اپنے ایک پیرنٹ سے، اور یہ ایک جیسی یا سیم چیز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوڈ کرتے ہوں، جین کے ایک ورژن کے لیے، لیکن یہ کوڈ کرتے ہیں ایک جین کے لیے۔ اگر آنکھوں کا رنگ یا آئی کلر ہے اس جین پر، تو یہ اس والی پر بھی ہوگا، اور یہ بہت ہی عام سی جینز ہیں، اور ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جینڈر، سیکس یا جنس سے۔ اور پھر یہاں آپ کے پاس آتے ہیں 2 مخصوص کروموزومز، یہ میں یہاں بناؤں براؤن میں، جو تھوڑی لمبی ہوگی، اور پھر بناتی ہوں نیلے رنگ میں، جو ہوگی شارٹ یا چھوٹی۔ اور پہلی چیز جو آپ اس کی دیکھیں گے وہ یہ کہ یہ نہیں دکھتی ہومولوگس۔ کیسے یہ ایک ہی چیز کے لیے کوڈ کر سکتی ہیں، جبکہ نیلی والی ہے شارٹ اور براؤن والی ہے لانگ؟ اور یہ بات صحیح ہے، یہ ہومولوگس نہیں ہے، یہ ہے سیکس ڈٹرمننگ کروموزومز۔ یہ میں یہاں لکھ لیتی ہوں، سیکس ڈٹرمننگ کروموزومز یعنی جنس کا تعین کرنے والی کروموزومز۔ اور یہ والی ہے جو ہے لمبی والی، اس کو کہتے ہیں ایکس کروموزومز، اور یہ نیلی والی یا چھوٹی والی یہ ہے وائی کروموزومز۔ اور یہ پتا کرنے کے لیے کہ ایک آرگینزم میل ہے یا فیمیل موجود ہے یہاں بہت ہی آسان سسٹم۔ اگر آپ کے پاس ہے وائی کروموزوم تو آپ ہیں میل یعنی نر۔ تو یہ جو نیوکلیس میں نے یہاں بنایا ہے یہ اس لیے تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے سیل کا اور اس کے نیوکلیس کا۔ تو یہاں وائی کروموزوم کی صورت میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک میل کا نیوکلیس ہے۔ اب اگر آپ کے پاس ہے ایکس کروموزوم، اور اس بارے میں تھوڑی سی دیر میں بات کرتی ہوں کہ یہ صرف آپ اپنی امی سے ہی کیوں لے سکتے ہیں۔ ایکس کروموزوم امی سے اور وائی کروموزوم ابو سے، تو اس صورت میں آپ ہوں گے میل یعنی نر۔ لیکن اگر آپ لیتے ہیں ایکس کروموزوم امی سے اور ایکس کروموزوم ہی ابو سے، تو آپ ہوں گے فیمیل، یعنی آپ ہوں گی فیمیل یعنی مادہ۔ اور ہم یہاں پر بنا سکتے ہیں پنٹ اسکوائر، اور یہ کافی آسان بھی ہوتا ہے، اور یہ بتائے گا ہمیں کہ ہمارے پاس کون سی مختلف پاسبلٹیز یا ہمارے پاس کون سے مختلف امکانات ہیں جس میں ہمارے پاس میل یا فیمیل بن سکتے ہیں یہاں۔ تو سوچیں جیسے یہ آپ کی امی کا جینوٹائپ ہے، ان کے سیکس ڈٹرمننگ کروموزوم کے لیے ان کے پاس ہیں 2 ایکس یعنی ایکس اور ایکس، اور یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کی امی ہیں اور ابو نہیں۔
اور پھر یہاں ابو کے پاس ہے ایک ایکس اور ایک وائی، تو ہم یہاں بنا سکتے ہیں پنٹ اسکوائر تاکہ ہم آنے والے بچوں کی جنس یا سیکس کی پاسبلٹیز دیکھ سکیں. تو امی کا ایکس کروموزوم ابو کے اس ایکس کروموزوم کے ساتھ دے گا فیمیل، اور پھر امی کا یہ ایکس کروموزوم ابو کے اس ایکس کروموزوم کے ساتھ بھی دے گا فیمیل، اور امی ہمیشہ ایکس کروموزوم ہی دیں گی. یہ بات یاد رکھنے والی ہے. اور ابو جو ہیں یا تو ایکس دیں گے یا وائی. تو یہاں یہ وائی کروموزومز، تو یہ ہوں گی فیمیل اور یہ میل، اور یہ اس طرح کام کرے گا، آدھے نر اور آدھے مادہ. لیکن یہ دیکھ کر آپ کے دماغ میں شاید ایک حقیقت یا ایک فیکٹ آئے. کیا چیز اس بات کا تعین کرتی ہے یا کون اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آنے والی اولاد یا میل آف اسپرنگ ہوگی یا فیمیل، یعنی آنے والی اولاد نر ہوگی یا مادہ، بچہ ہوگی یا بچی، لڑکا ہوگا یا لڑکی؟ یہ امی کرتی ہیں یا ابو؟ امی تو ہمیشہ دیتی ہیں ایکس کروموزوم، ان کے پاس اور کوئی چوائس تو ہے نہیں. تو یہ کیسے کر سکتی ہیں طے کہ کیا جنس ہوگی آنے والے بچے کی؟ تو اس بات کا تعین ہوتا ہے ابو کے کروموزومز سے. تو جیسے یہاں ہیں بہت سارے سپرمز اور یہ جا رہے ہیں ایگ کی طرف، اور ان میں سے کسی میں ہے ایکس کروموزوم اور کسی میں ہے وائی کروموزوم. اب سمجھیں جیسے یہاں اس والے نے یہ ریس جیت لی ہے، تو جو ایگ فرٹیلائز ہوگا وہ بنائے گا فیمیل آرگینزم، اور اگر یہ سپرم ریس جیت جاتا ہے تو فرٹیلائزڈ ایگ بنائے گا میل. سپرمز میں موجود ایکس اور وائی کروموزومز ہونے کا امکان ہمیشہ 50-50% ہوتا ہے، یعنی 50-50 ہوتا ہے. اب وائی کروموزوم والا سپرم کرے گا فرٹیلائز یا ایکس کروموزوم والا، یہ ہے بس ایک چانس. اگر یہ والا فرٹیلائز کرے گا ایگ کو تو ہوگی فیمیل آف اسپرنگ، اور اگر یہ کرے گا تو ہوگا میل. تو ہے پوری طرح سے 50-50% کا امکان دونوں نر اور مادہ کے لیے، یا پھر لڑکا یا لڑکی کے لیے، اور یہ قابو نہیں کیا جا سکتا کسی بھی طرح. اب سوچیں ایک صورت یا سینیریو کے بارے میں جس میں ایک کپل کی ہیں 5 بیٹیاں. اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب چھٹی اولاد جو ان کے یہاں ہوگی وہ بیٹا ہوگا، اور بیٹا ہونے کے امکان بڑھ جائیں گے کیونکہ ان کی پہلے ہی 5 بیٹیاں ہیں؟ تو یہ بات اور یہ خیال اور یہ سوچ جو ہے یہ بالکل غلط ہے. یہ بالکل غلط طریقہ ہے اس کے بارے میں سوچنے کا. جب بھی ایک ایگ ہوتا ہے فرٹیلائز، ہمیشہ 50-50% چانس ہوتا ہے دونوں سیکسز یا دونوں جنسوں کے آنے کا. تو یہاں چھٹی بار بھی دونوں ہونے کے برابر امکانات موجود ہیں، اور اگر یہاں 100 بیٹیاں بھی ہو جاتی تب بھی 101ویں دفعہ 50-50 امکان ہی ہوتا دونوں جینڈرز کے لیے. تو آج کے لیے اتنا ہی.